ہیں وہ سجدے میں گر جاتے ہیں اور محمد رسول اللہ کو سجدہ کرتے ہیں. تم نے دیکھا ایک وہ ہے کہ جس کے سامنے بت سجدہ کر رہے ہیں اور ایک وہ ہے کہ جو بتوں کے سامنے سجدہ کر رہا ہے. اب تم ہی فیصلہ کر لو کہ انسان کون ہے اور پتھر سے زیادہ گرا ہوا کون. آؤ دنیا کو دکھایا جا رہا ہے, عالم کو بتایا جا رہا ہے کہ تم سمجھے جاؤ. سخر لکم البحر, ہم نے تمہارے لیے سمندر کو مسخر کر دیا. سخر لکم الشمس, تمہارے لیے ہم نے سورج کو مسخر کر دیا. مسخر کرنے کے کیا معنی؟ اوبیڈینس سروینٹ, فرما بردار تمہارا. تفسیر کے کیا معنی ہے؟ گرا لیا تم نے اس کو اپنے سامنے. سخر لکم الشمس, سورج کو ہم نے تمہارے لیے مسخر کیا, چاند کو ہم نے تمہارے لیے مسخر کیا, زمین کو ہم نے تمہارے لیے مسخر کیا, سمندر کو ہم نے تمہارے لیے مسخر کیا. کون ہے انسان؟ انسان اسے کہتے ہیں کہ سورج بھی اس کے سامنے سر جھکائے, چاند بھی اس کے سامنے سر جھکائے, آسمان بھی اس کے سامنے سر جھکائے, زمین بھی اس کے سامنے سر جھکائے, سمندر بھی اس کے سامنے سر جھکائے. آؤ سورج دکھاؤں تم کو ان کی جن کے سامنے جانور بھی سر جھکاتے ہیں. ایک دو نہیں, ہزاروں رپورٹر لے لو, ہزاروں روایتیں لے لو کہ میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے ہوئے جا رہے ہیں اور اونٹ ہیں کہ جو آپ کے سامنے جھک رہے ہیں, جانور ہیں جو آپ کے سامنے جھک رہے ہیں, جانور ہیں جو حضور کو سلامی دے رہے ہیں. اور آگے بڑھو. ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ بدوی آقا ہے, جنگل کے رہنے والا, بکریوں کا چرانے والا, آ کر کہتا ہے یا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, سنتے ہیں کہ آپ نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے, آپ کوئی نیا دین دنیا میں لے کر آئے ہیں, ہم کیسے جانے کہ آپ سچے. کیا جانتا کرتا ہے یہ جو سامنے درخت کھجور کا کھڑا ہوا ہے, اگر یہ کہہ دے کہ آپ خدا کے رسول ہیں تب البتہ ہم مان جائیں گے کہ بے شک آپ خدا کے رسول. ممکن ہے کوئی ویسٹرن مائنڈ آدمی کہے کہ لیجیے آج مولانا عبدالرحیم صاحب نے بھی کوئی پرانے زمانے کے ملانوں کے سے معجزے سنانے شروع کر دیے ہیں, کوئی پرانے زمانے کی روایتیں سنانی شروع کر دی. اردو میں بات کہہ رہے ہیں, اگر کہیں انگریزی میں انگریزی دانوں کے سامنے بیان کرتے تو پتہ چلتا کہ بھلا کہیں درخت بھی بولا کرتے ہیں, بھلا کہیں درخت بھی بولا کرتے ہیں, بھلا کہیں جانور بھی جھکا کرتے ہیں, بھلا کہیں پتھر بھی جلاب دیا کرتے ہیں. گھبرائیے نہیں, عبدالعلیم صرف آپ کو خطاب کرنے کے لیے نہیں ہے, سائنس کی دنیا کو چیلنج دیتے ہوئے کہتا ہوں کہ جب دنیا کو خبر نہ تھی کہ درختوں میں جان ہے, اس وقت محمد رسول اللہ نے بتایا تھا کہ درختوں میں جان. جب تک دنیا کو خبر نہ تھی کہ درختوں کے اندر گولی کی طاقت ہے, اس وقت محمد رسول اللہ نے سنوا دیا تھا دنیا کو کہ درخت کس طرح بولا کرتے ہیں. یہ تو ٹیچر کے اوپر موقوف ہے, استاد پر موقوف ہے, سائنس کے ماسٹر پر موقوف ہے. وہ اتنے بڑے سائنسداں تھے, اتنے بڑے جاننے والے تھے, اللہ سے اس علم کو سیکھ کر آئے تھے کہ اس کی بنا پر انہوں نے دکھا دیا دنیا کو اور بتا دیا دنیا کو کہ کس طرح سے جانور بولا کرتے ہیں, کس طرح درخت بولا کرتے ہیں, کس طرح پتھر بولا کرتے ہیں, اور پتھر بھی سمجھ کر بولا کرتے ہیں. اللہ اکبر. آج 20ویں صدی کے اندر تسلیم کیا جا رہا ہے کہ ہاں درختوں میں بھی جان ہے, درخت بھی بول سکتے ہیں. میں نے کسی تقریب میں اپنی حوالہ دیا تھا کہ میں جاپان میں کوریزاوا میں جب لیکچر دے رہا تھا تو وہاں میں نے بتایا تھا کہ ابھی تو ہم نے سائنس کے کچھ کھلونے ہیں جو یورپ کے سامنے پھینک دیے ہیں جن سے وہ کھیل رہے ہیں. ابھی قرآن کے اندر دیکھو بڑی بڑی سائنٹیفک تھیوری موجود ہیں. یہ تقریر میری چھپ چکی ہے, کلٹیویشن آف سائنس بائی دی مسلم, جیلوں میں چھپی ہے, وہاں سے منگائی جا سکتی. میں نے بتایا تھا اس سے کہ آج اس 20ویں صدی کے اندر ہندوستان کا ایک سائنسداں ڈاکٹر بوس اس مشین کو نکالتا ہے کہ جس کے ذریعے سے درختوں کی آوازیں سنی جا سکتی ہیں, درختوں کی آوازیں سمجھی جا سکتی ہیں. بدو آتا ہے, کہتا ہے کہ اگر یہ درخت بول دے کہ آپ خدا کے رسول ہیں تب ہم مانیں گے کہ آپ اللہ کے رسول. حضور تبسم فرماتے ہیں, مسکراتے ہیں اور مسکرا کر کہتے ہیں کہ اچھا جاؤ اس درخت سے جا کر یہ کہو کہ اللہ کے رسول نے تجھے سلام بھیجا. سبحان اللہ. سلام و کلام بھی ہوتا ہے درختوں. جاتا ہے اور درخت سے کہتا ہے اے درخت تجھ کو اللہ کے رسول نے سلام بھیجا ہے. سبحان اللہ. رسول کا سلام پہنچے, محبوب کا سلام پہنچے, معشوق کا سلام پہنچے, دونوں جہان کے تاجدار کا سلام پہنچے. مست ہو جاتا ہے درخت, جھومتا ہے, اپنی جڑوں کو ہلاتا, زمین کو چیرتا ہوا چلا آتا ہے محمد رسول اللہ کی بارگاہ میں اور کہتا ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ.
کے بلانے کے اوپر درخت بھی اپنے تنے کے اوپر چلا آ رہا ہے، زمین کو چیرتا ہوا. یہ حکومت ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم. اپنی حکمت کو میں نے بنایا. اسی طرح وہ بنانے والا جانتا ہے کہ اس نے کس چیز کو کس حکمت کے ساتھ بنایا ہے. آج غریب اگر نہ بنائے جاتے تو امیروں کی عمارت کا اور ان کے بخل کا اور ان کی خیرات کا امتحان کیسے لیا جاتا. اگر اندھے نہ بنائے جاتے تو آنکھوں والوں کو آنکھوں کی قدر کیسے ہوتی. اگر لولے لڑے نہ ہوتے تو ہاتھ پیر والوں کو ہاتھ پیروں کی قدر کیسے ہوتی. کہتا ہے حافظ کی حدیث از مطربو میں گو ورازے دہل کم ترجو کہ کس نقشود و نقشاید بحکمت محمارا. حافظ اپنے خاص رنگ میں کہتا ہے کہ گانے بجانے کی بات کرو، شراب کی بات کرو، زمانے کے راز اور خدا کی بناوٹ کی حکمت کو اگر پوچھنا چاہتے ہو تو بڑے بڑے عاقل، بڑے بڑے فلسفی جھک مار چکے. نہ کسی نے اس حقیقت کو فلسفے کے ذریعے سے کھولا نہ کھول سکتا ہے، نہ سائنس کے ذریعے سے کھولا نہ کھول سکتا ہے. انجینئر جانتا ہے اس کو کام کرنا ہے، اس کو کام لینا ہے جس طریقے سے چاہتا ہے، وہ اپنی حکمت کو خود سمجھتا. ہاں البتہ کہتا ہے کہ گانے بازی کی بات کرو، شراب پینے کی بات کرو. گانا باجا اور شراب اس سے یہ گندی شراب نہ سمجھ لینا، گانے باجے سے یہ آج کی میوزک نہ سمجھ لینا. یوں کہتا ہے کہ اللہ کی محبت کی شراب پی لو. اور جو میوزک وہاں سے اسٹارٹ ہوا ہے، جو سر وہاں سے دیا گیا ہے، اپنے تمام آلات موسیقی کو، ستار بھی ہے، تبلا بھی ہے، سارنگی بھی ہے، ہارمونیم بھی ہے، ایک سر دیتا ہے استاد. اس سر کے مطابق جب تمام آلات موسیقی برابر اسی ایک راگنی کے اوپر آ جائیں گے تب تم کو مستی پیدا ہوگی. اگر ہر راگ الگ جا رہا ہے مستی پیدا نہیں ہو سکتی. جب شراب محبت الہی پیو گے اور اللہ نے جو سر وہاں سے نکالا ہے اس راگ کے ساتھ اپنے تمام مضامیر کو، اپنے تاروں کو اس کے ساتھ ملا دو گے،